محافظ کی اگلی قسط میں آخر کار زوار وہاب درانی کا سراغ لگاتے ہوئے اس کے فارم ہاؤس تک پہنچ جاتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ وہاں پر پہنچتا ہے، وہاب درانی فوراً پارس کے سر پر پستول رکھ دیتا ہے اور غصے سے چیختے ہوئے کہتا ہے، اگر ایک بھی قدم آگے بڑھایا تو پارس کی زندگی یہیں ختم کر دوں گا۔ یہ منظر دیکھ کے زوار چند لمحوں کے لیے رک جاتا ہے، مگر اس کی نظریں مسلسل وہاب پر جمی رہتی ہیں۔ وہ پر اطمینان لہجے میں کہتا ہے، تم بہت بڑی غلطی کر رہے ہو، اس حرکت کی قیمت تمہیں ضرور چکانی پڑے گی۔ اتنے میں وہاب کے چند آدمی پیچھے سے آ کر زوار کو قابو کر لیتے ہیں۔ موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہاب پارس کو گاڑی میں بٹھا جاتا ہے اور فارم ہاؤس سے فرار ہو جاتا ہے، لیکن زوار ہار ماننے والوں میں سے نہیں ہے۔ جیسے ہی گاڑی وہاں سے نکلتی ہے، وہ اپنی طاقت سے خود کو آزاد کر لیتا ہے اور ایک ایک کر کے تمام گنڈوں کو شکست دے دیتا ہے۔ اس کے بعد زوار فوراً سکندر کو فون کرتا ہے اور کہتا ہے، وہاب یہاں سے نکل چکا ہے، میں اس کی لائیو لوکیشن تمہیں بھیج رہا ہوں، ہر لمحہ اس کی نقل و حرکت پر نظر رکھنا۔ یہ کہہ کر زوار اپنی گاڑی پوری رفتار سے وہاب کے تعاقب میں نکال دیتا ہے۔ کچھ ہی دیر بعد ہائی وے پر زوار کی نظر وہاب کی گاڑی پہ پڑتی ہے۔ وہ بغیر وقت ضائع کیے اپنی گاڑی اس کے سامنے لگا کر راستہ بند کر دیتا ہے۔ وہاب بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، مگر زوار اس کا گریباں پکڑ لیتا ہے اور اسے اس کی تمام جرائم کی سزا دیتے ہوئے بری طرح پیٹتا ہے۔ اس کے بعد زوار پارس کو بمحفوظ اپنی گاڑی میں بٹھاتا ہے اور وہاب درانی کو بھی ساتھ لے کر سیدھا بہزاد شاہ کے گھر پہنچ جاتا ہے۔ جیسے ہی بہزاد شاہ اپنی بیٹی پارس کو خیریت سے دیکھتے ہیں، وہ جذبات پر قابو نہیں رکھ پاتے اور فوراً اسے گلے لگا لیتے ہیں۔ خوشی کے آنسوؤں کے ساتھ وہ زوار کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں، بیٹا، آج تم نے میرا سب سے بڑا بوجھ ہلکا کر دیا، میں زندگی بھر تمہارا احسان نہیں بھول سکتا۔ اسی دوران سکندر وہاب درانی کو سب کے سامنے لے کر آتا ہے۔ جان بچانے کی خاطر وہاب ہاتھ جوڑ کر اپنی تمام غلطیوں کا اعتراف کرتے ہوئے کہتا ہے، اس پوری سازش میں ندیم بھی برابر کا شریک تھا اور اسی کو 3 ایکڑ زمین دینے کا لالچ دیا گیا تھا تاکہ پارس تک پہنچنا آسان ہو سکے۔ یہ حقیقت سنتے ہی بہزاد شاہ کا غصہ آسمان پر پہنچ جاتا ہے۔ وہ فوراً پولیس کو بلا لیتے ہیں اور پولیس آ کر وہاب درانی کو گرفتار کر لیتی ہے۔ لیکن بہزاد شاہ کا غصہ ابھی ٹھنڈا نہیں ہوتا۔ وہ سیدھے ندیم کے گھر پہنچتے ہیں اور زوردار تھپڑ مارتے ہیں اور کہتے ہیں، آج سے تمہارا اور میرا ہر رشتہ ہمیشہ کے لیے ختم ہوا۔ اسی وقت سکندر پولیس کو لے کر اندر آتا ہے اور پولیس ندیم اور آفتاب دونوں کو ہتھکڑیاں لگا کر اپنے ساتھ لے جاتی ہے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر شاہین شاید ذہنی صدمے کا شکار ہو جاتی ہے۔ اس کی حالت اس قدر بگڑ جاتی ہے کہ وہ اپنی پہچان تک بھولنے لگتی ہے۔ آخر کار بہزاد شاہ مجبوری میں اسے ذہنی علاج کے لیے ہسپتال منتقل کروا دیتے ہیں۔ چند دن بعد زوار بہزاد شاہ سے مل کر کہتا ہے، میں نے اپنے والد سے وعدہ کیا تھا، ان کی طبیعت سنبھلتے ہی میں ریشم سے نکاح کر لوں گا، میں اپنا وعدہ نہیں توڑ سکتا۔ بدقسمتی سے پارس یہ ساری باتیں چھپ کر سن لیتی ہے۔ یہ الفاظ اس کے دل کو بری طرح توڑ دیتے ہیں۔ وہ یہ سوچ کر ٹوٹ جاتی ہے کہ جس شخص سے وہ دل ہی دل میں محبت کرنے لگی تھی، وہ کسی اور سے نکاح کرنے جا رہا ہے۔ شاید غم اور بے حسی میں پارس اپنی کلائی کاٹ لیتی ہے۔ گھر والے گھبرا کر اسے فوراً ہسپتال لے جاتے ہیں۔ اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا زوار کو پارس کی محبت کا احساس ہو جائے گا؟ کیا وہ اپنا پرانا وعدہ نبھائے گا یا پھر اسے اپنے دل کی آواز سنائے گا؟ اور کیا پارس زندہ بچ پائے گی؟ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔